السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ اظہار یوٹیوب چینل۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں مہتاب ظہور کا تحریر کردہ ناول مرجا کے یوں کھلنا تھا، ایپیسوڈ نمبر 9۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ بیٹا، سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ جتنی سانسیں ہم سب کی لکھی ہیں وہ ہم سب کو لینی ہی ہیں۔ موت سے بھی بھلا کوئی لڑ سکا ہے؟ تمہاری ماں کا بھی دنیا میں بس اتنا ہی وقت لکھا تھا۔ تم اس بات کو قبول کر لو، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ دادا اسے دلاسا دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میں زندگی کے سارے دکھ جھیلتے آ رہی تھی، اور جب جہاں میرا سب ٹوٹتا تھا میں ماں سے لپٹ جاتی تھی، لیکن اب جب بھی میرا سب ٹوٹے گا میرے پاس لیٹنے کے لیے ماں نہیں ہوگی۔ اس کے آنسوں نے آنکھوں کو نم کیا تھا۔ جب سے امی مجھے چھوڑ کر گئی ہیں مجھے لگنے لگا ہے کہ میں نے دادی کو، بابا کو اور امی کو اپنی ناشکری کی وجہ سے کھویا ہے۔ مجھے ہمیشہ اور رشتے چاہیے تھے۔ میں نے کبھی ان چیزوں پر، ان رشتوں پر شکر نہیں کیا تھا جو مجھے اللہ نے عطا کیے تھے، بلکہ مجھے ہمیشہ وہی رشتے چاہیے تھے جو اللہ نے مجھے نہیں دیے تھے۔ اب دیکھیں، آپ کے سوا میرے پاس کوئی رشتہ نہیں بچا۔ جن رشتوں کی محبت مجھے چاہیے تھی ان رشتوں کا لالچ مجھے نکل گیا۔ میرے ساتھ آپ کو اور امی کو بھی بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے دادا، میری وجہ سے سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میری کہانی میں کوئی اور ولن نہیں ہے بلکہ اپنی کہانی کی میں خود ولن ہوں۔ زیش، یہ سب تمہاری منفی سوچیں ہیں۔ قسمت نے سب ایسے ہی لکھا تھا اور یہ سب تب ایسے ہی ہونا تھا۔ جب تم شکر کرتی اور کسی اور رشتے کی چاہ نہ کرتی، دادا اسے سمجھا رہے تھے۔ انسان کو بنانے کے لیے جو مٹی گوندی گئی تھی اس پر 40 دن میں سے 39 دن دکھ کی بارش برسی تھی اور صرف ایک دن سکھ کی بارش برسی تھی۔ یہ دکھ بھی رزق کی طرح ہماری زندگیوں کا حصہ ہوتے ہیں۔ انہیں ہم تک پہنچنا ہی ہوتا ہے۔ ہم ان کی پہنچ سے بچ نہیں سکتے، لیکن ہم ان کی پہنچ سے نکل تو سکتے ہیں۔ لیکن دادا، میں ہی کیوں؟ میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں؟ اسے صبر نہیں آ رہا تھا، اس لیے زبان پر شکوے آ رہے تھے۔ آج تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ آخر دنیا میں اتنے دکھ، اتنی تکالیف کیوں ہیں؟ مجھے ایسی جگہ کا بتائیں جہاں مجھے کوئی دکھ تکلیف نہ ہو، مجھے دنیا میں کسی اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ برگزیدہ بندہ پوچھنے لگا کہ اللہ کو مانتے ہو؟ وہ شخص بولا، بالکل مانتا ہوں۔ اس نے پھر سے اس شخص سے پوچھا کہ امت محمدی سے ہو؟ اس شخص نے کہا، الحمدللہ امت محمدی سے ہوں۔ وہ شخص سے کہنے لگا کہ پھر ان کے حالات زندگی سے بھی واقف ہوگے؟ اس شخص نے جواب دیا، جی واقف ہوں۔ تو وہ برگزیدہ بندہ کہنے لگا کہ جو ہستی اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے، جس کے لیے یہ دنیا تخلیق کی گئی، جو عرش معلیٰ پر نالین مبارک کے ساتھ جائے، موسیٰ طور پر جائے تو انہیں حکم تھا کہ جوتے اتار کر جائیں، اور وہ اللہ سے ملاقات کے لیے جائے تو نالین مبارک کے ساتھ جائیں۔ اس ہستی کو اس دنیا میں اتنی تکالیف ملی ہیں تو پھر ہم یہ سوال کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کسی دکھ یا تکلیف کا سامنا نہ ہو، ہمیں دنیا میں کوئی اذیت نہ پہنچے؟ دادا اسے قصہ سنا کر خاموش ہو گئے تھے۔ وہ بھی خاموش بیٹھی تھی۔ دادا کے قصے نے اسے واقعہ خاموش کرا دیا تھا، لیکن اب اس خاموشی میں صبر تھا، شکوہ نہیں تھا۔ دل میں عجیب سا سکون اترا تھا جس نے اتنے دن سے اس کے دل میں ڈیرے ڈالے غم اور بے سکونی کو مات دے دی تھی۔ دادا گھر چلے؟ اندھیرا پھیلتے دیکھ کر وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ دادا اسے پرسکون دے کر پرسکون ہوئے تھے۔ ان سب قبروں پر الوداعی نثر ڈالتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑے تھے۔ دادی اخیار سے کال پر بات کر رہی تھی جب انہوں نے اس کی واپسی کا پوچھا تھا۔ دادی، مجھے کچھ دن مزید لگ جائیں گے، لیکن میں ابھی شور نہیں ہوں کہ کتنے اور دن رکنا پڑے گا یہاں۔ وہ انہیں صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں تم جلد واپس آ جاؤ تاکہ ہم جلد زنائشہ کو اپنے گھر لے آئیں۔ وہاں اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس مشکل وقت میں اسے اپنوں کی ضرورت ہے۔ دادی، میں واپس آ جاؤں تو نہ جانے پھر دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اگر میں یہاں رک جاؤں تو نہ جانے کتنے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، کئی جانوں کا سوال ہے۔ کچھ کیسز کو ایمرجنسی میں ہم اپنے پاس تمام میڈیکل انسٹرومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے ہاسپٹل میں ریفر کرتے ہیں۔ وہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اپنی جان گنوا دیتے ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا رہا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں واپس آ کر کسی کو دکھ سے نکالنے کے لیے اور کئی لوگوں کے ایسے دکھ کا سبب بن جاؤں۔
دادی اس کی بات سمجھ چکی تھی، اس لیے اس کی واپسی کے متعلق مزید کوئی سوال نہیں پوچھا تھا، بلکہ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد کال کاٹ دی تھی۔ اس شام کو قبرستان سے آنے کے بعد زنائشہ نے خود کو بہت حد تک سنبھال لیا تھا، اسے جاب پر جانا شروع کر دیا تھا۔ انشا اب 1-2 دن کے بعد چکر لگاتی تھی، جبکہ منت اور باران یونیورسٹی سے آنے کے بعد باقاعدگی سے دادی کے ساتھ آتی تھی۔ زنائشہ کا رویہ پہلے کی طرح بالکل نہیں رہا تھا، اسے سنبھلتا دیکھ کر دادی کو خاصی تسلی ہوئی تھی۔ 4 ہفتے مزید گزر چکے تھے۔ اس دن وہ سکھ چین کے پودے کے پاس بیٹھے اس سے امی کی باتیں کر رہی تھی، جب اسے اپنے طے شدہ رشتے کا خیال آیا تھا۔ اس نے اپنی امی سے اس کے متعلق پوچھنا تھا، لیکن قدرت نے اسے یہ موقع نہیں دیا تھا۔ ابھی وہ اس نامعلوم طے شدہ رشتے کے متعلق سوچ رہی تھی جب اسے انشا کی کال آئی تھی۔ وہ باقاعدگی سے چاہے آتی نہیں تھی، لیکن باقاعدگی سے اسے کال ضرور کرتی تھی۔ حال احوال پوچھنے کے بعد اس نے بات جاری رکھنے کے لیے پوچھا تھا، کیا کر رہی تھی؟ امی جو رشتہ طے کر کے گئی تھی اس کے متعلق سوچ رہی تھی، مجھے تو پتا ہی نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں، اب دادا سے پوچھنے کا سوچ رہی ہوں، وہ بغیر چھپائے نارمل لہجے میں بولی تھی۔ آر یو سیریس زیش؟ تمہیں واقع نہیں پتا کہ وہ کون ہے جس سے آنٹی اور دادا نے تمہارا رشتہ کیا تھا؟ وہ شوق کی کیفیت میں بولی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا ہے، اس نے اپنی لالمی سے آگاہ کیا تھا۔ انشا اسے بتاتے بتاتے چپ کر گئی تھی، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس بات سے لا علم ہوگی۔ انشا نے اسے خود بتانے کی بجائے اس کے دادا سے پوچھنے والے فیصلے پر حوصلہ افزائی کی تھی، اور تھوڑی دیر اس سے بات کرنے کے بعد کال کاٹ دی تھی، اور اس کے بعد اس نے خیار کو کال کی تھی، مگر اس نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ انشا نے اس کے لیے وائس میسج چھوڑ دیا تھا جس میں اس نے زنائشہ کی لالمی کے متعلق بتایا تھا۔ اخیار نے جب وہ میسج سنا تھا تو اس سے بھی اتنا ہی شوق لگا تھا۔ اس نے میسج سنتے ہی انشا کو کال کی تھی۔ رسمی السلام علیکم کے بعد وہ مدعے پر آیا تھا۔ اگر وہ لا علم ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی امی اور اس کے دادا نے اس سے پوچھے بغیر رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ تمہیں اس کی لا علمی سے مسئلہ ہے یا اس سے نہ پوچھے جانے سے مسئلہ ہے؟ مجھے دونوں باتوں سے مسئلہ ہے۔ خیر تم نے دادی یا گھر میں تو کسی کو نہیں بتایا؟ اس نے جواب دینے کے ساتھ ساتھ سوال بھی کیا تھا۔ نہیں، میں نے تو نہ تمہارے گھر والوں کو زنائشہ کی لا علمی کے متعلق بتایا ہے اور نہ ہی زنائشہ کو تمہارے متعلق کچھ بتایا ہے۔ گڈ، میں خود اسے اس رشتے سے آگاہ کروں گا اور اس کی رضا بھی پوچھ لوں گا۔ اوکے، جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ میں نے تو اپنی دوست سے دوستی نبھانے کی بجائے تمہیں بتایا ہے۔ بائی دا وے تمہارے ارادے کیا ہیں؟ اس نے احسان جتانے کے ساتھ ساتھ پوچھا تھا۔ میری کچھ دیر بعد کی فلائٹ ہے اور 4 دن بعد زنائشہ کی برتھ ڈے ہے۔ اس کی برتھ ڈے پر اسے آگاہ کرنے کے ساتھ اس کی رضا جاننے کا ارادہ ہے۔ اس نے اسی وقت پلان بنایا تھا اور اسے آگاہ بھی کر دیا تھا۔ تمہیں اس کی برتھ ڈے کا کیسے پتا چلا؟ انشا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اسکول میں اس کے ڈاکومنٹس دیکھے تھے، وہاں سے پتا چلا۔ 4 دن بعد اس کی برتھ ڈے نہیں ہے، اس کی ریئل برتھ ڈے گزر چکی ہے، انشا نے افسوس سے اطلاع دی تھی۔ اخیار کو بھی یہ سن کر خاصا افسوس ہوا تھا، مگر وہ اپنے افسوس کو خاطر میں نہیں لایا تھا۔ پھر ایک برتھ ڈے منانے پر اس کے ساتھ باقی ساری ریئل برتھ ڈیز منانے کا اپائنٹمنٹ ملے تو ایک فیک برتھ ڈے منانے پر کیا حرج ہے؟ انشا کو اس کی بات خاصی پسند آئی تھی۔ اس کی مدد کا وعدہ کرتے ہوئے انشا نے کال کاٹ دی تھی۔ اخیار واپس آ چکا تھا، اس نے سب کو زنائشہ کی برتھ ڈے کے متعلق بتایا تھا۔ اس کے کچھ پلان کرنے سے پہلے ہی دادی اور منت نے اسی لمحے پلاننگ کر لی تھی، وہ سب لوگ زنائشہ کی برتھ ڈے منائیں گے۔ سب کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ برتھ ڈے کے تمام ارینجمنٹس گھر پر ہوں اور کار زنائشہ کو بلا کر سرپرائز دیا جائے۔ اخیار بھی ان کی بات پر راضی ہو گیا اور پھر سر ہلا کر وہ خود یہی چاہتا تھا۔ اخیار بھی ان کی بات پر راضی ہو گیا اور وہ تو خود یہی چاہتا تھا۔ اگلے دن اخیار زنائشہ کے دادا سے ملنے گیا تھا۔ دادا نے اسے گھر کے اندر ہی بلا لیا تھا۔ زنائشہ جاب پر تھی۔ فاتحہ خوانی کے بعد وہ کافی دیر بیٹھ کر دادا سے باتیں کرتا رہا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا صحن میں لگا سکھ چین کا پودا اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا، اور بالآخر جب اس سے رہا نہیں گیا تھا تو اس نے دادا سے پوچھ ہی لیا تھا، یہ پودا یہاں کس نے لگایا ہے؟ یہ زنائشہ نے لگایا ہے۔ وہ درختوں پودوں کی خاصی شوقین ہے، سکھ چین کا پودا تو اس کا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دادا کے بتانے پر اسے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ پودوں کی تنہائیوں کا احساس کرنے والی نے صرف ایک پودا کیوں لگا رہا تھا، اور وہ بھی اتنا مرجھایا ہوا۔ جب وہ جانے لگا تھا تو غیر ارادی طور پر اس کے لبوں سے الفاظ ادا ہوئے تھے، کیا یہ پودا میں اپنے ساتھ لے جاؤں اپنے گھر لگانے کے لیے؟ وہ بڑی آس کے ساتھ اجازت مانگ رہا تھا۔ لے جاؤ بیٹا، جس کا پودا ہے اس نے بھی تو تمہارے گھر ہی آنا ہے، تو تم پودا لے جاؤ یا وہ لے جائے، بات تو ایک ہی ہے۔ اور اخیار ان کا مشکور ہوا تھا۔
ड्राइवर के साथ मिलकर उसने सुखचैन का वो पौधा वहां से निकाल लिया था और घर जाकर उसे लगा दिया था। जुनैशा जब घर आई थी तो सुखचैन के पौधे की जगह खोदा हुआ गरा उसे मुंह चढ़ा रहा था। वो पौधे का पूछने के लिए दादा की जानिब भागी थी। दादा ने उसे जवाब दिया था कि सुखचैन का पौधा उसके फियांसे निकाल कर ले गया था। जुनैशा को इंतहाई गुस्से के साथ साथ रोना भी आ रहा था। वो जो आज ये इरादा करके घर लौटी थी कि दादा से उन लोगों के मुतालिक पूछेगी कि आखिर वो है कौन, अपने गुस्से और बेबसी में वो फिर से पूछना भूल गई थी। उस घर में उसका वाहिद राजदार वही पौधा तो था और वो नामालूम शख्स उसके राजदार को जड़ से उखाड़ कर अपने साथ ले गया था। 3 दिन गुजर गए थे और आज शाम को जुनैशा की बर्थडे थी। तमाम अरेंजमेंट्स हो चुके थे, सब लोग उसके लिए गिफ्ट भी खरीद चुके थे सिवाय मन्नत के। उसे अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो जुनैशा को क्या गिफ्ट दे। अखियार अस्पताल से घर आया था। लाल से गुजरते हुए वो पिछले दिन की आदत को दोहराते हुए सुखचैन के पौधे के पास मरकूज था, जिसके पत्ते हरे हो रहे थे। मुरझाए हुए पौधे ने यहाँ आते ही खिलना शुरू कर दिया था। कैसे हो मियाँ, यहाँ आकर तो तुमने खिलना शुरू कर दिया है। फायदा वे ये तुम्हारी मालकन या जो भी कह लो उसके साथ ज्यादती नहीं है कि वो तुम्हें मुझसे ज्यादा वक्त देती होगी, लेकिन तुम फिर भी वहां खिले नहीं हो। वो पिछले 3 दिन की तरह भी मुख्तसर सी बात करते हुए उसका जवाब सुने बगैर वहां से चल दिया था। सुखचैन के पौधे ने उसकी पुश्त को गोरा था। इसमें सिर्फ इंसान को पता होना चाहिए कि मैं सुखचैन का पौधा हूँ। जहाँ सुखचैन देखता हूँ वहीं खिलता हूँ, और मैं देख चुका हूँ मेरी दोस्त के लिए इस घर में सुखचैन है, इसलिए मैंने मुरझाना छोड़ दिया है और खिलना शुरू कर दिया है। सुखचैन का पौधा उसकी दूर होती पुश्त देखते हुए बोला था। न जाने ये सारे इंसानों को बात ना सुनने की बीमारी क्यों है, अपनी सुना देते हैं और मेरी सुनते नहीं हैं। सुखचैन के पौधे ने खुद से ही शिकायत की थी। उसकी दोस्त भी उसकी बातें कहाँ सुनती थी, और सुखचैन के पौधे के बकौल वो मसरूफ इंसान भी उसकी दोस्त की तरह उसकी कोई बात नहीं सुनता था, बल्कि अपनी सुनाकर चला जाता था, बिल्कुल उसकी दोस्त की तरह। दादी मन्नत और बारान लॉन्च में बैठी एक ही मोबाइल पर टिकटॉक देखने में मसरूफ थी। मन्नत नीचे कालीन पर सोफे से टेक लगाकर बैठी थी और उसके हाथ में मोबाइल था, जबकि बारान और दादी सोफे पर उसके दाएं और बाएं जानिब बैठी थी। वो गाने का कोई क्लिप था जिसके लिरिक्स कुछ यूं थे कि दिन की दोपहर की शाम की रात की हर वेले तेरी गल्ला, हाथ पैर मेरे कंबदे दोनों, नाल तेरे जदू चलना। हाथ पैर मेरे कंबदे दोनों, उसको जनरल वीक नहीं है। बारान ने नहायत संजीदगी के साथ इन दोनों को इत्तला दी थी। इसको दादी और मन्नत दोनों नहीं समझ सकी थी कि वो किसकी बात कर रही थी। अरे जो कह रहा था कि हाथ पैर कंबदे दोनों जिद्दो नाल तेरे चलना, उसे वीकनेस है, इसलिए चढ़ने पर उसके हाथ पांव कांपते हैं। वो जितनी संजीदगी से बोली थी, दादी और मन्नत ने 1 मिनट तक उसकी बात को प्रोसेस किया था और फिर इन तीनों का बेसाख्ता कहकहा बुलंद हुआ था। तुम सब जरा अपनी अपनी वीकनेस पर तो नजर दौड़ाओ। अखियार लॉन्च में दाखिल होते हुए बारान और उन सब का कहका सुन चुका था। आईना दिखाते हुए जुमला का आखिरी लफ्ज बोला था। उसकी बात सुनकर दादी बोधियों का एक बार फिर से कहका बुलंद हुआ था। हंसी थमने के बाद बारान ने उसे वजाहत दी थी कि वो किसी की वीकनेस का मजाक नहीं उड़ा रही थी, बल्कि गाने का मजाक उड़ा रही थी। क्या बात है बोनस की। अखियार ने इसकी जहानत को दाद देने के साथ इसके सेंस ऑफ ह्यूमर को भी निशाना बनाया था। जितना सस्ता उतना गैर मियारी। मन्नत ने लुकमा दिया था। जब से दादी ने उससे बोला था कि वो बोनस में मिल गई थी, तब छेड़ने के लिए उसे ऐसा ही बोलते थे। दादी देख ले, बारान ने शिकायती लहजे में दादी से कहा था। तुम इन दोनों को दफा करो, मेरे साथ आओ और बताओ मुझे कि शाम को मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। दादी सोफे से उठते हुए बोली थी। वो भी इनके पीछे चल दी थी, मगर जाते जाते पीछे मुड़कर अखियार और मन्नत को मुंह चढ़ाना नहीं बोली थी। अखियार भाई, मुझे भी आपकी हेल्प चाहिए। तुमसे भी डिसाइड नहीं हो रहा कि शाम को क्या पहनना है। अखियार ने सवाल किया। मुझसे ये डिसाइड नहीं हो रहा कि जुनैशा भाभी को गिफ्ट में क्या देना है, लेकिन इस मसले को मैंने इस हद तक हल कर लिया है कि चची और अम्मी दोनों को कॉल कर दी है कि अपने बुटीक का सबसे खूबसूरत डिजाइन वाला सूट ले आए। लेकिन वो कह रही है कि मैं उन्हें कलर बताऊं, आप कलर वाला मसला हल कर दे। तुम उन्हें ग्रीन कलर बोल दो, उसे दरख्त और पौधे बहुत पसंद है, तो ग्रीन कलर ही उसका फेवरेट होगा। वो कुछ सोचते हुए बोला था। ओहो, मन्नत ने बड़ी मायनी हंसी से ओहो की थी। मन्नत, तुम्हें याद है जब मैं अमेरिका था, हमने फोन पर बड़ी लंबी बात की थी, जब तुमने बताया था कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा तुम्हारी सबसे ज्यादा फेवरेट हैं। उसे याद दिलाते हुए अखियार ने दानिस्ता उसके मसले का हल
دیا تھا۔ ہاں یاد ہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات تھی، وہ اتنی جلدی کیسے بھول سکتی تھی؟ تم نے مردوں کے بارے میں اتنا کیسے جان لیا؟ ہماری فیملی میں ایسے مرد تو بالکل نہیں ہے جیسے مردوں کا خاکہ تمہارے ذہن میں بنا ہوا ہے۔ وہ اسے جاننا چاہ رہا تھا۔ ارے خیار بھائی، وہ میں نے ہماری فیملی کے مردوں کا تھوڑی نہ بولا تھا، وہ تو میں نے پاکستان کی زیادہ تر مردوں کا ذکر کیا تھا، کیونکہ پاکستان کے زیادہ تر مرد ایسے ہی ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ بات مجھے کیسے پتہ چلی، تو میں خود ہی جواب دے دیتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں تھوڑی آبزرونگ نیچر کی ہوں، اپنے آس پاس کی خبر بھی رکھتی اور نظر بھی رکھتی ہوں۔ اب میں آپ کو مثال بھی دے دیتی ہوں۔ ہمارے گھر میں جو صفائی کے لیے نسیمہ خالہ آتی ہے، ان کی بیٹی اب ان کے ساتھ صفائی کے لیے آتی ہے، کیونکہ اس کی ایک کزن یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور اس کا کوئی لڑکے کا ایشو بنا تو اس کی کزن کو سزا کے طور پر گھر بٹھا دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ سزا خاندان کی باقی لڑکیوں پر کسی جرم کے بغیر لاگو کر دی گئی ہے۔ اب ان کے خاندان میں سے کوئی بھی یونیورسٹی نہیں جا سکے گی، سب کو اپنے خواب دفنانے پڑیں گے۔ ایسے اور بھی بہت سی مثالیں ہیں میرے پاس، لیکن ان مردوں کو سمجھائے کون کہ اگر کسی ایک لڑکی نے غلطی کی ہے تو اگر سزا دینا ہی ہے تو صرف اسی کو دے، خاندان کی باقی لڑکیاں خود ہی اس کی سزا سے سبق سیکھتے ہوئے کوئی غلطی نہیں کریں گی۔ نہ جانے کسی ایک کی غلطی کی سزا سب کو کیوں کاٹنی پڑتی ہے، وہ افسردہ لہجے میں بولی تھی۔ اخیار اس کا جواب سن کر مطمئن ہوا تھا۔ میں نسیمہ خالہ کے شوہر سے بات کروں گا، انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا، شاید اپنی بیٹی کو یونیورسٹی بھیجنے کے لیے مان جائیں۔ وہ ضرور کیجیے گا، اگر وہ مان گئے تو چلو کسی ایک کو تو اپنے خوابوں سے دستبردار نہیں ہونا پڑے گا، وہ اس ترقی کا احساس کرتے ہوئے بولی تھی۔ اخیار تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا تھا، پھر وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اپنی تسلی کے لیے اس نے سارے ارینجمنٹس خود سے دیکھنے تھے، ابھی بہت سے کام تھے۔ سکھچین کے پودے کی غیر موجودگی نے زنائشہ کو مزید اداس کر دیا تھا۔ اس کے موبائل پر کال آئی تھی، دیکھا تو دادی کا فون تھا، انہوں نے اسے انوائٹ کیا تھا، انہوں نے بس دادی کا فون تھا، انہوں نے اسے یہی بتایا تھا کہ کسی کی برتھ ڈے تھی اور اسے ضرور آنا تھا۔ منت اور بران بھی اسے فون کر کے آنے کا بول چکی تھی۔ اس کی امی کی وفات کے بعد انشا کے علاوہ اگر کسی نے اسے اپنا سمجھا کر اس کا خیال رکھا تھا تو وہ وہی لوگ تھے۔ ان سب کے رویے نے اسے ان سب کا مشکور بنا ڈالا تھا۔ اس کے نزدیک اس کے اپنے اس کی اتنی پرواہ نہیں کرتے تھے جتنی ان لوگوں نے کی تھی۔ وہ وہاں جانا چاہتی تھی مگر پھر اسے اخیار کا خیال آیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی فنکشن ہو اور وہ وہاں نہ ہو۔ اس کی موجودگی کا سوچتے ہوئے اس نے کوئی بہانہ بنانے کو سوچا تھا۔ وہ اس شخص کو کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ اگر نصیب میں نہیں لکھا تھا تو وہ بھی اسے دل میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہرگز اس کے گھر نہیں جائے گی۔ دادی اور منت لوگوں کو وہ طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے منائے گی۔ اسے امید تو یہی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہی نہیں ہوں گی۔ لان کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، سب لوگ تیار ہو کر لان میں پہنچ چکے تھے۔ سب کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے خیار نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا اور پھر انہیں زنائشہ کے اس رشتے سے عالمی کے متعلق بتایا تھا۔ سبھی گھر والے شوق تھے، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے سب نے باری باری اس سے تصدیق کرنا چاہی تھی۔ دادی کے پوچھنے پر اسے یہ بات کیسے پتہ چلی، اس نے انشا اور اپنے درمیان ہونے والی بات کے متعلق بتا دیا تھا۔ اب سبھی لوگ پریشان ہو چکے تھے، ہمیں کیوں اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اس بات سے لا علم ہے۔ اخیار کی امی کو اپنی لا علمی پر افسوس ہو رہا تھا، باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ ویسے ہم لوگ کسی کی فیک برتھ ڈے منانے جا رہے ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ باران نے ماحول کی سنجیدگی کم کرنے کے لیے مذاق کا رنگ دینا چاہا تھا۔ بالکل ریئل برتھ ڈے جیسا، چچی نے سچائی سے جواب دیا تھا۔ اگر وہ نہ آئی تو؟ منت نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ ڈونٹ وری، وہ ضرور آئے گی کیونکہ انشا سے لینے گئی ہے۔ اخیار نے سب کو مطمئن کرنا چاہا تھا۔ اب سب کو زنائشہ کا انتظار تھا۔ زنائشہ سونے کی تیاری کرنے لگی تھی جب انشا آ گئی تھی۔ زنائشہ سے ملنے سے پہلے وہ دادا سے ملی تھی اور ان سے کچھ بھی چھپائے بغیر انہیں ساری بات بتا کر انشا کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی تھی۔ دادا اسے پہلے ہی اخیار کے گھر والے بات کر چکے تھے، انہیں زنائشہ کے جانے پر کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے انشا کو بھی انکار نہیں کیا تھا۔ انشا زنائشہ کے پاس آئی تھی، اسے منانا سب سے زیادہ مشکل کام ثابت ہوا تھا۔ 15 منٹ تک اس کے ساتھ مسلسل بحث کرنے اور اسے جانے کے لیے راضی کرنے کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ مان گئی تھی اور اگلے 10 منٹ میں وہ تیار ہو کر انشا کے سامنے کھڑی تھی۔ انشا نے سر سے پیر تک اسے دیکھا تھا۔ فیک برتھ ڈے ہی صحیح مگر وہ برتھ ڈے گرل کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہاں صرف اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں ہونی تھی، اس لیے انشا نے اسے تھوڑا ڈھنگ سے تیار ہونے کو کہا تھا مگر وہ نہیں مانی تھی۔ انشا کو ہی اس کی بات مان کر اسے ویسے ہی اپنے ساتھ لے جانا پڑا تھا۔ زنائشہ جب انشا کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو لان کی سجاوٹ نے اسے مسمرائز کیا تھا۔ وہ انشا کے ساتھ چلتے ہوئے ٹیبل کے قریب پہنچی تھی جہاں سب لوگ کھڑے تھے
اس کے وہاں پہنچتے ہی پارٹی پوسٹرز پھاڑے گئے تھے۔ سب نے یکسبان ہو کر اسے وش کرنا شروع کیا تھا اور وہ حیرت سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ سب کے ساتھ کھڑے اخیار نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی حیرت دیکھی تھی۔ یہ حسین اتفاق تھا کہ اس کے کپڑوں کا رنگ بالکل ویسا تھا جیسا پہلی ملاقات میں تھا، کشنار کے پھولوں جیسا رنگ۔ وہ ابھی تک حیرت کا بت بنے کھڑی تھی کہ دادی نے اسے کیک کاٹنے کا بولا تھا اور وہ حیرت سے نکلی تھی۔ اس کی نظریں منت اور باران کے ساتھ کھڑے اخیار پر پڑی تھی۔ پولو ٹی شرٹ کے ساتھ جینز پہنے نہ جانے وہ واقعی اتنا حسین لگ رہا تھا یا صرف اس کی آنکھوں کو لگا تھا۔ بیٹا کیک کاٹو، دادی نے اسے دوبارہ کیک کی جانب متوجہ کیا تھا اور وہ مکمل طور پر ہوش میں آئی تھی۔ لیکن آج میری برتھ ڈے نہیں ہے۔ ٹیبل پر پڑے کیک جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی ٹیبل پر پڑے گفٹس پر نظر ڈالتے ہوئے وہ تھوڑا جھکا کر بولی تھی، بیٹا ہم سب آج تمہارے برتھ ڈے منانا چاہتے ہیں۔ اخیار کے والد نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو پہلے بھی اس خاندان کے سب لوگوں کی معترف تھی، مگر اب یہ سب دیکھ کر اسے تھوڑا سا عجیب لگا تھا۔ آخر اس کی فیک برتھ ڈے منانے کی کیا تک تھی؟ مگر وہ کیک کاٹنے سے انکار کر کے ان سب کی اپنائیت کا مذاق نہیں اڑانا چاہتی تھی، اس لیے وہ الشاغ الجھی نظروں سے دیکھ کر کیک کاٹنے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ اسے خیال آیا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انشا بھی اس کی طرح لا علم ہو کہ اس کی ریئل برتھ ڈے گزر چکی تھی، ورنہ وہ اخیار پہلے ہی کیک کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ پھر ساتھ ہی وہ اور دادی کھڑی تھی اور ان کے ساتھ اخیار کے ابو اور چاچو کھڑے تھے، جبکہ آگے چچی اور پھر انشا کھڑی تھی اور پھر اخیار کی امی تھی۔ اخیار اور اس کی امی کے درمیان پہلے سے جگہ خالی تھی اور کیک کاٹنے کے لیے اسے وہیں کھڑے ہونا تھا۔ وہ ان کے درمیان میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے چھری اٹھا کر کیک کاٹا تھا۔ کیک کا پیس اٹھا کر اس نے اپنے دائیں جانب کری اخیار کی امی کے منہ میں ڈالا تھا، جنہوں نے ایک بائٹ لیتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ ان کا محبت والا لمس محسوس کرتے ہوئے بائیں جانب مڑی تھی۔ اخیار کو دیکھ کر وہ پسل ہوئی تھی اور پھر ہمت کرتے ہوئے اس نے کیک کا ٹکڑا اس کی جانب بڑھا دیا تھا اور پھر اس نے سب کو باری باری کیک کھلایا تھا۔ کیک کھانے کے بعد سب نے اسے گفٹس تھمانا شروع کیے تھے۔ وہ ان کی اتنی محبت پر بے حد مشکور ہو رہی تھی۔ اس کے بابا کے جانے کے بعد فیک ہی صحیح مگر یہ پہلی برتھ ڈے جو اس طرح منائی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ رہی تھی، مگر وہ ان لوگوں کے سامنے اپنی آنکھ سے ایک آنسو بھی گرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ سکھ چین کے پودوں کو پہلی بار نمی کو چھپاتی اس کی آنکھیں دیکھ کر برا نہیں لگا تھا، مگر بلکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ اور پھر ایک دم سکھ چین کے پودوں کے یاد آیا تھا کہ اس کی دوست نے ابھی تک اس کی وہاں موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے منہ بسورتے ہوئے سنائشہ کو ناراض نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اخیار کے علاوہ سبھی لوگ اسے گفٹس تھما چکے تھے۔ لاشعوری طور پر اسے اخیار کی جانب سے دیے جانے والے گفٹ کا بھی انتظار تھا۔ دادی نے ملازمین کو کھانا لگانے کا بولا تھا۔ سنائشہ نے سب کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس کے دل میں سوال اٹھ رہے تھے، آخر انہوں نے اس کی برتھ ڈے کیوں منائی؟ مگر وہ سوال پوچھ کر ان کے خلوص کی توہین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے یہی سوچ کر اپنے سوالوں کو سلانا چاہا تھا کہ دادی منت اور باران نے یہ سب پلان کیا ہوگا۔ وہ تینوں تو اب اسے انشا کی طرح ہو چکی تھی۔ وہ سب کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جب اخیار دونوں ہاتھوں میں گملہ لے کر جس میں چھوٹا سا سکھ چین کا پودا تھا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ سنائشہ کی اس جانب پشت تھی، اس لیے وہ دیکھ نہیں سکی تھی، مگر باقی سب اخیار کو دیکھ چکے تھے۔ چچی بات کرتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ سنائشہ کو یہی لگا تھا کہ چچی اسے دیکھ کر مسکرائی ہیں، اس لیے وہ بھی جواباً مسکرائی تھی، مگر سب کے چہروں پر مسکراہٹیں دیکھ کر وہ اپنی جانب دیکھتا پا کر اندازہ ہوا تھا کہ شاید اس کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ وہ مڑنے لگی تھی جب اخیار کی آواز اس کی پشت پر ابھری تھی، سنائشہ۔ وہ مڑی تھی اور وہ گھٹنے پر زمین پر بیٹھ چکا تھا، ہاتھوں میں سکھ چین والا گملہ تھام رکھا تھا۔ اسے یوں بیٹھے دیکھ کر وہ سکتے میں آئی تھی۔ سنائشہ کہ آپ اپنی زندگی کے 10 15 25 30 40 50 60 70 اپنی زندگی کے سارے سال میرے ساتھ گزاریں گی؟ سنائشہ کو اس الفاظ نے بالکل ساکت کر دیا تھا۔ وہ جیسے سانس لینا بھول گئی تھی۔ میں ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہوں، لیکن یقین مانے میں گاڑی بہت اچھی ڈرائیو کرتا ہوں۔ آپ کہیں گی جہاں کہیں گی میں آپ کو لانگ ڈرائیو پر لے جاؤں گا۔ ایک دو بار مجھے وقت ملا تھا تو میں نے انڈے والا برگر بنانا سیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر سیکھنے میں کامیاب نہیں ہوا، اور پھر کبھی وقت ہی نہیں ملا، لیکن یقین مانے میں پھر بھی انڈے والا برگر بنانا سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ کھانا بھی میں نے کبھی سرو تو نہیں کیا، لیکن آپ اگر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوگی تو آپ کو کھانا سرو کرنے میں مجھے کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ اگر مجھے اختیار بھی بلانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ مجھ پر سارے اختیار آپ کے ہی ہیں۔ وہ بول رہا تھا اور جھماکے سے سنائشہ کے ذہن میں سارے مناظر ابھرے تھے۔ اسے سارے مناظر یاد آ گئے تھے۔ اس کو جو لگتا کہ اسے کہیں دیکھا ہے وہ غلط نہیں لگتا تھا۔
اس کی باتیں سن کر اسے یاد آ گیا تھا کہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا شخص وہی تھا۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور برگر والا اور پھر ویٹر بنایا تھا۔ وہ ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر یہ حقیقت تھی یا خواب تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کی آرٹنس کے ساتھ کپل فوٹو ہو جو ہم دونوں کے موبائل فونز کے وال پیپر پر لگی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کی آنکھوں کا کاجل کبھی بھی نہ پھیلے اور آپ کے کہکہے میرے گھر میں گونجے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب میں مزید آپ کو تصور میں لا کر آپ پر آیت الکرسی نہ پھونکوں بلکہ آپ کو اپنے سامنے پاتے ہوئے آپ پر آیت الکرسی پھونکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی آنے والی ہر ریئل برتھ ڈے مناؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہاتھ میں تھاما سکھ چین کا گملہ تھام لے اور بولے کہ آپ کو میری ہر بات قبول ہے۔ اس نے آخری جملہ اس انداز میں کہا تھا کہ وہاں کھڑے سب لوگ کو ہنسی آئی تھی۔ ہنسی کی آواز جیسے اسے ہوش میں لائی تھی۔ اس نے سامنے بیٹھے شخص سے نظریں ہٹائی تھی۔ وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ اس کے ذہن میں اس کی ماں کے الفاظ گونجے تھے۔ اس کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص اس کا خواب تھا جس نے حقیقت بننے میں بہت دیر کر دی تھی۔ میرا رشتہ طے ہو چکا ہے، وہ جانتی تھی۔ اس نے جس عذیت سے اس کے تمام سوالوں کے جواب میں یہ جملہ ادا کیا تھا، اس کی بات سن کر اب اخیار بھی باقی لوگوں کے ساتھ ہنسا تھا۔ زنائشہ کو وہاں موجود سب لوگوں کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ آپ کا رشتہ میرے ساتھ ہی طے ہوا ہے، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے مسکرا کے بولا تھا۔ اصل سکتہ زنائشہ کو اب ہوا تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی شوق تھا۔ اتنا تو کوئی بھی اس کی لالمی شوق نہیں جتنی وہ خود اپنی لالمی پر شوق ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی شوق کھڑی تھی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی جو سب نے دیکھی تھی۔ وہ نمی خوشی کے باعث تھی، مگر پھر اس کے ذہن میں وہ پھول کال ابھری تھی۔ ہونٹوں کی مسکراہٹ مدھم ہوئی تھی۔ راحت جان کون ہے؟ انتہائی مدھم آواز میں اس کی زبان سے الفاظ پھسلے تھے۔ اب کی بار بھی سب کا مشترکہ کہکا گونجا تھا۔ دادی ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ آپ نے میرا سکھ چین چرایا۔ اب اس کے لہجے میں شکایت تھی۔ الفاظ ادا کرتے ہوئے وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے پورے پودے کا نام لے رہی۔ کیا واقعی سامنے بیٹھے شخص نے سے اجازت لیے بغیر چرا لیا تھا؟ جبکہ سکھ چین کے پودے نے یہ جملہ سن کر ناراض نظروں کو مسکراتی نظروں میں بدلا تھا، جبکہ گملے والا سکھ چین کنفیوزڈ ہوا تھا۔ آپ نے بھی تو میرا سکھ چین چرایا تھا، اخیار نے بھی اس انداز میں شکایت کی تھی۔ میں پودے کی بات کر رہی ہوں۔ سب کی موجودگی میں شرمندگی سے بچنے کے لیے زنائشہ نے وضاحت کی تھی، لیکن میں اپنی بات کر رہا تھا۔ زنائشہ بابی گملہ تھام لے، بھائی پچھلے 20 منٹ سے ایسے ہی بیٹھے ہیں۔ باران کو اپنے بھائی پر ترس آیا تھا۔ اخیار نے گملہ تھام لینے والی سفارش پر اسے مشکور نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ دنیا کا پہلا مرد تھا جو ایک لڑکی کو پھولوں کا گلدستہ دینے کے بجائے پودے کا گملہ دے کر پرپوز کر رہا تھا۔ اسے رکھ دیں یہیں اور صبح سے پہلے والے سکھ چین کے پودے کے ساتھ لگا دیجیے گا، اور اب آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ گملہ رکھنے کا سن کر ایک لمحے کے لیے اخیار کا چہرہ تاریک ہوا تھا اور دوسرے ہی اس کے چہرہ چمک اٹھا تھا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ وہ دنیا کی پہلی لڑکی تھی جس نے اپنے سامنے گھٹنا موڑ کر بیٹھے شخص کے ہاتھ میں تھاما پودے کا گملہ قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کا پرپوزل قبول کر لیا تھا۔ سب گھر والوں کے چہروں پر مسکراہٹیں اور خوشیاں تھیں۔ انشا بھی اپنی دوست کے لیے بے حد خوش تھی اور سکھ چین کا پودا بھی اپنی دوست کی خوشی میں جھوم رہا تھا۔ اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے اخیار نے سرگوشی کی تھی۔ دادی کہتی ہیں محبت ریاضی نہیں ہوتی جس میں حساب کتاب کیا جائے کہ محبت کب ہوئی، کیسے ہوئی، کیوں ہوئی اور کتنی ہوئی۔ اس لیے میں بھی آپ کو ایسا کچھ بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ آپ سے محبت ہے اور میرے بات آپ کو بتانے سے زیادہ اس بات کا احساس دلانا ضروری ہے۔ زنائشہ نے مسکرا کر اس کی سرگوشی سنی تھی۔ اس نے جو کچھ کھویا تھا وہ ناقابل تلافی تھا، مگر اب جو مل رہا تھا وہ آخری سانس تک کے لیے کافی تھا۔ سب لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے، وہ بھی سب میں شامل تھی۔ اچانک اس کی نظر سکھ چین کے پودے پر پڑی تھی۔ اس کا تنا اور پتے ہرے ہو چکے تھے۔ زنائشہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس کے سکھ چین کے پودے نے بھی یہی کھلنا اس گھر میں تھا۔ ان دونوں کی قسمت میں مرجھا کر یوں ہی کھلنا لکھا تھا۔ سکھ چین کے پودے نے اسے مسکراتا دیکھ کر بے حد خوشی محسوس کی تھی اور اسے ایک حقیقت سے آگاہ کرنا چاہا تھا۔ میں اکیلا بالکل ٹھیک ہوں، میرے ساتھ کسی دوسرے کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گملے والے سکھ چین کے پودے کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ زنائشہ نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات نہیں سنی تھی، مگر پہلی بار کسی اور نے سن لی تھی اور جواب بھی آیا تھا۔ تم زمین میں پوری آزادی سے اگنے والے پودے مجھ جیسے گملوں کی تنگ زمین میں اگنے والے پودوں کا دکھ کیسے جان سکتے ہو؟ سکھ چین کے پودے نے مدھم آواز میں کی جانے والی شکایت بڑی مشکل سے سنی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم وہی ہو جسے کل میرے پہلو میں لگا دیا جانا ہے۔ چلو اچھا ہے تم بولنے کے ساتھ ساتھ سن بھی سکتے ہو، ورنہ میں انسانوں سے عاجز آ چکا ہوں۔
لیکن کیا کر سکتے ہیں، ہمیں یہ انسان عزیز بھی تو بہت ہیں، ان کے زندہ رہنے کے لیے ہمارا زندہ رہنا ضروری ہے، اور مجھے تو پھر انسانوں سے دوستیاں کرنے کی عادت ہے۔ زمین والا سکھ چین اونچی بیان کرنے کی عادت ہے۔ زمین والا سکھ چین اونچی آواز میں بولا تھا، جسے گملے والے سکھ چین نے آسانی سے سنا تھا۔ میں بھی ان انسانوں سے عاجز ہوں یار، انہیں بولنے کی بے حد بیماری ہے، لیکن مجال ہے جو ہم جیسوں کی سن لے، اپنی کہانی اپنے دکھ سناتے ہیں، ہماری ایک نہیں سنتے، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ گملے والے سکھ چین کی آواز ابھی بھی مدھم تھی، اور اس کی وجہ اس کا گملے میں ہونا تھا۔ وہ دونوں سکھ چین کے پودے انسانوں کی برائیاں کرنے میں لگے تھے۔ اب دن رات ان پودوں نے بولنا تھا، ایک دوسرے سے انسانوں کی برائیاں کرنی تھی۔ بہت اچھا تھا وہ جو انسان ان کی باتیں نہیں سنتے تھے، کیونکہ اصل میں وہ انسانوں سے کہیں زیادہ بولتے تھے۔ جتنی ان کی شاخیں اور پتے بڑھنی تھی اتنی ہی ان دونوں کی باتیں بڑھنی تھی، کیونکہ ان کے مٹ جانے کا زمانہ بیت چکا تھا، اب انہیں صرف کھلنا تھا۔ ختم شدہ۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگ گیا آپ کو ہمارا آج کا ناول؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔